بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ افضل عمل کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو دیگر پر فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے بعض دنوں کو بعض پر، کچھ راتوں کو دیگر راتوں پر، اور کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور نیکیوں کے اعتبار سے بھی بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور پھر لیلۃ القدر کی رات ہے، 10 محرم کا دن ہے، جنہیں نیکیوں کا موسم کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اور ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی پسند ہوتے ہیں، اور ان مہینوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن ان میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی فکر زیادہ کرے۔ چنانچہ اسی طریقے سے ذی الحج کی یہ ابتدائی 10 دن ہیں، جن کو بعض روایات کی روشنی میں علماء کرام نے سال کے تمام دنوں سے افضل قرار دیا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی ذی الحج کے ان 10 دنوں کو افضل قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، ان میں روزے رکھے جائیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ کو دیگر اعمال کے مقابلے میں روزہ زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ تو ان دنوں میں جہاں دیگر نیک اعمال انسان کرتا ہے، وہاں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انتہائی عظمت والے ہیں، اور ان میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ جل جلالہ کو انتہائی محبوب ہوتا ہے، لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور تکبیرات کہنے کا اہتمام کیا کرو۔ تکبیر سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ کلمات زیادہ سے زیادہ کہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں بازاروں میں جاتے تھے، گلیوں میں چکر لگاتے تھے، اور یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگ ان کو دیکھ کر یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو تکبیرات پڑھنے کا جو عمل ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لہذا ذی الحج کے ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ جل جلالہ کے مبارک ناموں کا ورد کریں، اور بالخصوص تکبیرات کثرت کے ساتھ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔